جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو سو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر تم نے اعراض کیا، اگر تم پھر گئے تو یقیناً اللہ رب العالمین کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آج 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ 1 ربیع الاول سے پوری دنیا میں مسلمان اور مسلمانوں کے تمام طبقات، حکمران بھی، سیاستدان بھی، تجار بھی، اساتذہ بھی، طلباء بھی، عوام بھی، علماء بھی، ہر طبقہ معاشرے کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ آپ کی سیرت پر کانفرنسیں، جلسے، جمعے کے خطبات، سیمینارز، محفلیں، تقریبات منعقد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بلا مبالغہ کروڑوں روپیہ وہ ایسے کاموں میں صرف کر دیا جاتا ہے جس کا نہ قوم کو کوئی فائدہ، نہ ملک کو کوئی فائدہ، نہ دین کو کوئی فائدہ۔ کروڑوں روپیہ اس چیز کے اندر بہا دیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ کے نام پر۔ آپ دیکھ لیں، 1 ربیع الاول سے اسلام آباد، لاہور، کراچی اور دوسرے ملک کے بڑے بڑے شہر، ان شہروں میں بڑی بڑی حکومتی عمارتیں وہ 1 ربیع الاول سے سجائی ہوئی ہیں، چراغاں کیا ہوا ہے، بجلی استعمال ہو رہی ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اسی ملک کے باسی، وہ سیلاب کی نظر ہو کر بجلی سے محروم، اپنے گھروں سے محروم، وہ
چین اور سکون کی رات گزارنے سے محروم، ان کی فکر نہیں، وہ مچھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو بجلی ایک لمحے کے لیے میسر نہیں، اور اسلام آباد لاہور کی بڑی بڑی عمارتوں میں 24 گھنٹے بجلی جلا کر امام الانبیاء کے نام پر، امام الانبیاء کی محبت میں کس کا فائدہ کیا جا رہا ہے؟ کس کو کیا مل رہا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جس نبی نے اپنی ساری کی ساری زندگی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی ہوئی تھی، جس نبی کے دن بھی، جس نبی کی راتیں بھی، جس نبی کی صبح شامیں بھی، جس نبی کی گرمی سردی بھی، جس نبی کا ہر لمحہ انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے، انسانیت کے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے، انسانیت کو نجات دینے کے لیے، انسانیت کو انسانیت کے معراج تک پہنچانے کے لیے جس نبی کی ساری صلاحیتیں صرف ہوتی تھی، جس نے اپنے چین کو، اپنے آرام کو، اپنی ایک ایک چیز کو داؤ پہ لگا دیا کہ دنیا میں بسنے والے انسان امن، سلامتی کی خوشگوار زندگی سے فیض یاب ہو سکیں۔ اس نبی کی سیرت کا تذکرہ کتنے دکھ کی بات ہے، صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے، سال کے 11 مہینے اس نبی کی سیرت کے، اس نبی کے نام کے چرچوں سے بالکل گل ہوتے ہیں۔ ایک مہینے میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جلسے کر کے، چراغاں کر کے، محفلیں کر کے، تقریبات منعقد کر کے، جھنڈے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، بازاروں کو سجا کر، جلوس نکال کر، چھٹی کر کے، ہم ایک مہینے کے اندر یہ کام کر کے سارا سال کے لیے محمد الرسول اللہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے دین کو، اللہ کی قسم ہر شے کو فراموش کر جاتے ہیں۔ میں ابھی چند ایک مثالیں دے کر انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا، لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن اگر توجہ سے سنوں گے نا اللہ نفع بڑھا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کوئی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت پر گفتگو، آپ کی سیرت کو موضوع سخن بنانا اچھا کام ہے، قسم اللہ کی کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہونا چاہیے، مگر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہم پورا مہینہ دن رات 24 گھنٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے حسن، آپ کے جمال، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی عزت، عظمت، شان اور کمال، 24 گھنٹے پورا مہینہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت پر قصیدے پڑھتے رہیں، نظمیں پڑھتے رہیں، محفلیں تقریبات منعقد کرتے رہیں، جھنڈیاں لگائیں، کروڑوں روپے بہاتے رہیں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نجات نہیں ہوگی، نجات نہیں ہوگی، یہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا عمل اور نجات کے لیے کافی نہیں۔ میرے بھائیو، یہ عمل میں اور آپ نے اکیلوں نے نہیں کیا، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ عمل تو کافر بھی کرتے، اور ہمیشہ سے ساری دنیا کی تاریخ گواہ ہے، وہ کرتے آئے ہیں تذکرہ اس کا، کافروں نے بھی تذکرہ کیا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، اتنی موٹی کتاب ہے، اردو زبان میں لکھی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر چھپی ہوئی ہے، نام ہے اس کا رسول عربی، رسول عربی کے نام سے چھپی ہوئی، لکھنے والا ایک سکھ مصنف ہے، سکھ، مسلمان نہیں، سکھ نے محمد الرسول اللہ کی سیرت لکھی، اور
وہ سیرت آپ کو بھی کتاب ملے رسول عربی کے نام سے پڑھیں، آپ کو مسلمانوں کی سیرت پر لکھی ہوئی درجنوں کتابوں سے اللہ کی قسم زیادہ مفید نظر آئے گی۔ سکھ کی لکھی ہوئی، سکھ نے سیرت لکھی، تذکرہ کیا محمد الرسول اللہ کی سیرت کا۔ ایک عیسائی نے پوری دنیا کی تاریخ کے 100 بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا اپنی ایک کتاب میں، انگلش میں 100 بڑے لوگوں کا نام اس نے لکھا اور ان کی کچھ سیرت کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا دنیا میں میرے مطالعہ میں، میری نظر میں یہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے 100 بندے ہیں، ان 100 بندوں میں سب سے بڑا دنیا کی تاریخ کا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ محمد سے عظمت والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق اور کردار کا حامل نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا۔ وہ بھی تذکرے کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے، ان کی کتابیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اللہ کی قسم دنیا میں لاکھوں انسانوں تک پہنچتی ہیں۔ لاکھوں انسان نبی کی سیرت ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ کیا خیال ہے مشرکین مکہ جو محمد الرسول اللہ کے بدترین دشمن تھے، کیا وہ اللہ کے نبی کی سیرت پر، آپ کی پیدائش پر، آپ کی آمد پر وہ خوش تھے کہ نہیں؟ آپ کی سیرت پر ان کو فخر تھا کہ نہیں؟ وہ عربوں کو کہتے تھے، عربوں میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں جیسا اللہ نے ہمارے خاندان میں مکے کے اندر پیدا کر دیا۔ فخر سے سب اپنے سر بلند رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا نا، نبوت کا اعلان کیا، اللہ اکبر، اعلان کرنے سے پہلے پوچھا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مانو گے میری بات؟ آپ سب جانتے ہیں، سب نے بیک زبان کہا ما جربنا علیکا کذبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھوٹے انسان نہیں، جھوٹ بول نہیں سکتے۔ ہمیں 40 سال ہو گئے آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی زبان سے جھوٹ کا ایک کلمہ تک ہم نے کبھی نہیں سنا، جھوٹ نہیں بول سکتے آپ۔ جانتے تھے اللہ کی نبی کی سیرت کو یا نہیں؟ آپ کی سیرت کے تذکرے ہوتے تھے کہ نہیں؟ آپ پر فخر کرتے تھے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے کہ نہیں؟ آپ سے ابھی نبوت کا تاج اللہ نے محمد الرسول اللہ کے سر پہ نہیں سجایا تھا، قسم اللہ کی آپ کو اپنا فیصل مانتے تھے۔ بڑے بڑے جھگڑے جن میں فیصلے نہیں ہوتے تھے، محمد الرسول اللہ کے فیصلے پر فخر کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والا، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے کینہ رکھنے والا، آپ سے دشمنی رکھنے والا، قسم اللہ کی پورے مکے میں ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ مشرک تھے، کوئی نبی کو برا سمجھنے والا نہیں تھا، سب اچھی زبان، اچھے الفاظ سے تذکرے کرنے والے تھے۔ سوال میرا یہ ہے، اچھا وہ بھی چھوڑیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا کھولیں، ہندوستان کے ہندوؤں کے بڑے بڑے مذہبی رہنما جوگی، ان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کیے ہوئے کلپ سنیں۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ کلپ سنیں گے، آپ بڑے بڑے علماء کی تقریروں کو بھول جائیں گے۔ ایسی عظمت، ایسی سیرت، ایسا کردار، ایسی امانت، ایسی عدالت وہ محمد الرسول اللہ کی اپنی شرکیہ زبانوں سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان خطیب سے نہیں سنی ہوگی جیسے وہ ہندو جوگی اللہ کی قسم آج کی تاریخ میں بیان کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ کی سیرت۔ سوال میرا یہ ہے، سیرت جوگی بھی بیان کر رہے ہیں، سیرت عیسائی بھی بیان کر رہا ہے، ساری عظمت سے ساری دنیا سے عظیم انسان مان رہا ہے، سیرت
اللہ اکبر. مشرکین مکہ بھی بیان کرتے تھے محمد رسول اللہ سے کسی کو کوئی اختلاف، جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا کوئی اختلاف نہیں تھا. فخر تھا ان کو محمد الرسول اللہ کے ان کے اندر موجود ہونے پر. خوشیاں بھی مناتے تھے، خوشیاں بھی تھی انہیں. نجات مل گئی ان سب کو. اور یہ آج کے ہندوؤں کو مل جائے گی نجات اللہ کے نبی کی سیرت پر؟ ہاں مل جائے گی؟ ان کو نہیں ملے گی تو مجھے اور آپ کو کیسے مل جائے گی بھئی؟ انہوں نے بھی جو سیرت بیان کی ہم نے بھی اتنا ہی کام کیا. اتباع محمد الرسول اللہ کی انہوں نے بھی نہیں کی، اور اتباع ہم مسلمانوں نے بھی نہیں کی. وہ ہندو کے ہندو نبی کی سیرت بیان کرنے پر، وہ سکھ کے سکھ نبی کی سیرت بیان کرنے پر، وہ نبی کی آمد پر خوشیاں منانے پر، مشرکین مکہ کے مشرکین مکہ، اور ہم وہی کام کرنے پر مومن مسلمان محبان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ عاشقان رسول، اور ہم سے بڑا دنیا میں نبی کا محب پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. یہ کون سا انصاف اور کون سی دیانتداری ہے؟ نہ بات انہوں نے نبی کی مانی، نہ بات ہم نے مانی. آپ کہیں گے آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، آپ ہمیں انس کے ساتھ ملا رہے ہو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. میرے بھائیوں، اللہ اکبر، کلمہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا. کلمہ تو عبداللہ بن ابی کے سینکڑوں ساتھیوں نے بھی پڑھا ہوا تھا. ان کو کلمہ پڑھنے سے فائدہ ہوا، کام آیا. کلمہ پڑھا تھا عبداللہ بن ابی نے، مر گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کے منہ سے نکلنے والا لعاب دنیا کی ہر تر چیز سے بابرکت، دنیا کی ہر شے سے بابرکت، وہ لعاب پیارے پیغمبر نے دنیا کا سب سے عظیم، سب سے زیادہ مبارک لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا مرے ہوئے کے. پیارے پیغمبر کے جسم اطہر سے لگا ہوا قمیض وہ بھی مبارک ہے. ایسا مبارک قمیض نہ دنیا میں بنا نہ قیامت تک بنے گا. کعبے کے رب کی قسم ایسی برکت والا قمیض نہ آسمانوں نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا. وہ مبارک قمیض اس مرے ہوئے کی لاش کو اس کے جسم پر کفن کے طور پر پہنا دیا. امام الانبیاء نے اس بندے کا جنازہ بذات خود پڑھا دیا. بخشش کی رب سے دعا بھی مانگ دی. جب پتہ چلا نا، اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم وان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. تو آپ نے کیا کہا؟ اگر مجھے یقین ہو کہ 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش مانگنے سے اللہ اس کو بخش دے گا تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ بھی بخشش مانگنے کے لیے تیار ہوں. اپنے مبارک ہاتھوں سے جنازہ پڑھا کر قبر میں اتار کے دفن کر دیا. پروردگار نے قرآن اتار دیا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، جنازہ پڑھا دیا جس کا. ان میں سے کوئی آئندہ مر جائے نہ کسی کا جنازہ پڑھانا ہے نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہونا ہے جا کر. انہم کفروا باللہ. قرآن ہے میرے بھائیو، قرآن کے الفاظ ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ. کلمہ پڑھا ہے لیکن رب نے ان کے کلمے کو مانا نہیں مانا. کلمہ میں نے اور آپ نے بھی پڑھا ہے. کلمہ اس وقت دنیا کی 5 درجن مسلمان حکومتوں کے ذمہ داروں سربراہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے. کلمہ دنیا میں 1.5-2 ارب انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہے ہیں. کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن جو پیغام، جو مشن،
جو دعوت، جو دین، جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، ہم اس کے قریب بھی جانے کے لیے تیار، مسلمان تیار نہیں۔ سیرت بیان کافروں نے کی، آپ کی سیرت پر چلے نہیں، آپ کی دعوت کو مانا نہیں، اس کو قبول نہیں کیا، وہ گئے جہنم میں، اللہ نے ایمان والا نہیں مانا انہیں۔ سیرت بیان کرنے پر سیرت بیان نہیں کی، ہم تو لولی لنگڑی سیرت بیان کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم، لولی لنگڑی، اندھی کہانی، ناراض نہیں ہونا، یہ اندھی کہانی لولی لنگڑی محبت ہے عائشہ کا جو لیے پھرتے ہیں میں اور آپ دنیا میں۔ ان کو کتنی محبت تھی، سکا چچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب، کہتا ہے جو میرے بھتیجے کی طرف برے ارادے سے ہاتھ اٹھائے گا میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، کوئی میرے بھتیجے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھے گا، میری لاش سے گزر کے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، خبردار۔ ایسا دفاع امام الانبیاء کا کوئی مسلمان آج کر رہا ہو مجھے دکھائیں، ایک مسلمان دکھا دیں۔ وہ نبی کے دفاع کے لیے اپنی جان، اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کافر ہے، مشرک ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے دفاع میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی کا دفاع کرنے سے نجات مل گئی، اسے جہنم سے بچ گیا۔ ہاں، ہم نے تو ایسا دفاع بھی نہیں کیا کسی نے۔ ہمارے سامنے نبی کی توہین آمیز خاکے شائع ہو گئے، نبی کو گالیاں پڑ گئی، نبی کے قرآن کو انتہا پسندی دہشت گردی کی کتاب کہہ کر اس پر پرچے کاٹ دیے گئے دنیا میں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہمارے سامنے نبی کا نام لیواؤں پر لوہے بارود آگ کی بارش برسا کر ان کو بسم کر کے راکھ بنا کے رکھ دیا، ہم تو کچھ نہیں کر سکے نبی کے دفاع کے لیے۔ اس نے تو بڑا دفاع، اس کو وہ دفاع کام نہیں آیا، تو یہ لولا لنگڑا نام اور دفاع اور محبت عشق، یہ جھوٹے دعوے، یہ مجھے اور آپ کے لیے کیسے کام آ جائیں گے؟ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، ختم کر رہا ہوں۔ 2-3 مثالیں دینی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے کہاں کھڑے ہیں آج، ان کا نبی سے رشتہ، تعلق، محبت، عشق کیا ہے، یہ کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے 2-3 مثالوں سے، باقی مثالیں آپ نے خود سمجھ لینی۔ میرے بھائیوں، پہلی مثال یہ ہے، موٹی سی مثال ہے، عام فہم اور سادہ سی۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوتے تھے، آذان ہو جاتی تھی، آذان جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے کانوں میں آذان کی، مؤذن کی آذان کی آواز پڑتی، آپ ساری گھر کی مصروفیتوں سے لا تعلق ہو جاتے، اور گھر والوں سے بھی ایسے لا تعلق بن جاتے جیسے گھر والوں کو آپ پہچانتے ہی نہیں، کوئی جان پہچانی نہیں۔ رب کا پیغام آنے کے بعد سب سے کٹ آف، دنیا کے ہر دھندے سے، ہر مصروفیت کو چھوڑ کر اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے، رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اس کی تیاری میں مصروف ہو جاتے، گھر والوں سے بھی لا تعلق ہو جاتے۔ سفر میں ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں نماز کا ٹائم ہو جاتا، بلال کو کہتے اذن یا بلالو ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، نماز سے اذان سن کر نماز پڑھ کے ہمیں راحت ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان، تسلی حاصل ہوتی ہے دنیا میں۔ آج مسلمانوں کو اذان سن کر تسلی ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، یا پریشانی حاصل ہو جاتی ہے؟ ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں تو جناب ملازم ہوں، میرا تو فیکٹری کا مالک مجھے ملازمت سے نکال دے گا اگر میں نے نماز پڑھنے کی بات کی تو،
میں تو جناب فلاں دفتر کا ملازم ہوں، میرا افسر تو مجھے نکال دے گا، میں دکاندار ہوں، میں دکان کا شٹر ڈاؤن کر دوں اذان سن کر؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ میرے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، گھر کی بجلی کا بل بڑا آ رہا ہے، گیس کے بل بڑے آ رہے ہیں، اخراجات بڑے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، میں ان کو کھلاؤں یا میں نمازیں پڑھنے کے لیے دکان بند کروں؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، ہمارے معاشرے کی اکثریت ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، یہ انہوں نے عجیب پخنڈ بنایا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر کیا دوڑنے لگ جاتی ہے، ہمیں نمازیں پڑھیں گے، یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے۔ یہ میں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدبختوں کی سوچ نہیں، مسلمانوں کی سوچ کی ترجمانی کر رہا ہوں، ایسے بے شمار ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر بلا کر سدرۃ المنتہا پر بلا کے پروردگار نے 5 نمازیں فرض کی۔ زمین پر آئے، جس دن سے 5 نمازیں فرض ہوئیں، اپنی زندگی کے آخری سانس تک محمد الرسول اللہ نے ایک نماز اللہ کی قسم نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر قضا ہوئی ہیں، آپ نے شام کو ساری کٹھی پڑھ لی، چھوڑی نہیں ہے ایک نماز زندگی میں۔ اگر کوئی مائی کا لال، کوئی دنیا کا مورخ، کوئی فرد مجھے ایک مثال دے دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز چھوڑی تھی، منہ مانگا انعام لے لے مجھ سے، ثابت کر دے کہیں سے دنیا سے لا کر۔ ایک نماز محمد الرسول اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اور اللہ کے نبی بیمار ہیں، ہم تو بڑی سیرت بیان کرتے ہیں نا، سنتے ہیں پورا مہینہ ہر طرف سیرت ہو رہی ہے، میرے بھائیوں بیمار ہیں امام الانبیاء۔ آپ نے یہ حدیث خود جا کر پڑھنی ہے بخاری میں، جس کے پاس اسلام 360 ہے اس کے موبائل میں، وہ بھی نکال کے دیکھیے اپنے موبائل کے اندر سے 687 نمبر حدیث، کتاب الاذان میں 687 نمبر حدیث۔ میں اس کا چند الفاظ اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ بیمار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ بندہ معمولی تکلیف سے بے ہوش ہوتا ہے، کب بے ہوش ہوتا ہے؟ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر بے ہوشی ہوتی ہے۔ بے ہوش ہو گئے امام الانبیاء، اندازہ لگائیں آپ کی تکلیف کا۔ ہوش آیا نا کچھ دیر بعد تو ہماری ماں سے سوال کیا، آپ صلی الناس ہو، جماعت ہو گئی، لوگوں نے با جماعت نماز پڑھ لی۔ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی آپ کا تو انتظار ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اٹھ کر بیٹھ گئے، غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی زبان پر پہلا کلمہ یہ ہے صلی الناس ہو، جماعت ہو گئی، نماز پڑھ لی اللہ کے نبی۔ پوچھتے ہیں لوگوں نے جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں نے پھر کہا نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، دوبارہ کہا پانی لاؤ، پانی لا کر دیا گیا، غسل کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی رسول اللہ پر۔ جو بندہ بار بار بے ہوش ہو رہا ہے، ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف کا اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہے۔ اور اس کو اس حالت میں فکر کس چیز کی ہے؟ ہاں، دکان کی، دفتر کی، ٹیوشن سینٹر کی، اپنے لیکچر کی، کس کی فکر ہے محمد الرسول؟ اور کس کو فکر ہے نماز کی میرے بھائیوں؟ اس ہستی کو فکر ہے جس کی رب نے ساری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں۔ جس نبی کا جنت میں سب سے اونچا مقام محمود پر فائز ہونا رب نے اس کی گارنٹی دے رکھی ہے۔ جو نبی جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کی سفارش کر کے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کرے گا، جس نبی کو اللہ یہ حق دے گا، اس نبی کو نماز کی اتنی فکر، جماعت کی اتنی فکر، اس شدید ترین تکلیف میں فکر
کبھی مجھے اور آپ کو، ہمیں بڑی محبت ہے محمد الرسول اللہ سے، ہم بڑے عاشق ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے اللہ کے نبی کی آمد پر، کبھی ہمیں بھی نماز کی اتنی فکر ہوئی؟ انہوں نے ایک نماز نہیں چھوڑی زندگی میں، ہم نے آج تک کتنی نمازیں چھوڑ دی نبی کے محب ہو کر، نبی کو ماننے والے ہو کر۔ کتنا بڑا فریضہ، کھڑے ہو کر پڑھو، رکن ہے نماز، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، چھٹی نہیں ہے نماز کی، چھوڑنے کی نہیں اجازت، بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ نہیں سکتے، زیادہ تکلیف ہے، لیٹے ہوئے پڑھ لو، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وضو کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں ہوتی۔ وضو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تیمم کر لو، مٹی پر ایک مرتبہ ہاتھ مارو، پھونک مار کے منہ پر پھیر لو اور ہاتھوں پر پھیر لو، بس تیمم کر کے پڑھ لو، چھٹی نہیں، چھوڑنے کی نہیں اجازت۔ اچھا تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے میرے بھائیوں ہم میں سے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو جائے، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، دوسرے پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی ناری لگی ہوئی ہو، پیشاب اس کے کپڑوں پر بستر پر بھی گرا ہوا ہے، کپڑے بھی پلید ہیں، بستر بھی پلید ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس بیمار کے پاس اس کے کپڑے بستر بدلنے والا کوئی انسان نہیں ہے جو اس کے کپڑے بدل دے، بستر بدل دے، اس کو وضو تیمم کروانے والا پاس کوئی نہیں ہے، خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے، مگر اس بیمار کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں، اس کی عقل کام کر رہی ہے۔ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی، میرے محترم بھائیوں بزرگوں، پیدا کرنے والے نے اس حالت میں پڑے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی قسم اللہ کی اجازت نہیں دی۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے کپڑوں میں، جیسے بستر پہ پڑے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ نے کسی حالت میں جب تک ہوش و حواس بندے کے کام کر رہے ہیں نماز سے چھٹی نہیں دی، لیکن ہم تو ماشاءاللہ عاشقان رسول بھی ہیں، غلامان مصطفیٰ بھی ہیں، ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ خوشی ہے محمد الرسول اللہ کی دنیا میں پیدائش کی، لیکن نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم، ہم بڑے مصروف لوگ ہیں۔ بستیوں کی بستیاں، خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر، اللہ کی قسم آبادیوں کی آبادیاں بے نمازوں سے بھری پڑی۔ میں ہندوؤں یہودیوں کی بات سکھوں کی نہیں کر رہا، کن کی کر رہا ہوں؟ کلمہ پڑھنے والوں کی، مسلمانوں کی، محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے پر فخر کرنے والوں کی، آپ کی سیرت پر جشن خوشیاں منانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نبی زندگی میں ایک نماز بھی نہ چھوڑے اور ہم ایک نماز کے قریب تک نہ جائیں اور کہیں ہم سے بڑا نبی کو ماننے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں یہ انصاف، یہ انصاف ہے یا انصاف کا قتل ہے؟ دیانتداری سے بتائیں۔ اتنا بڑا انصاف کا قتل تو دنیا میں شاید ہی کوئی کرتا ہو جتنا دن رات 24 گھنٹے ہم کرتے ہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں، آپ ارد گرد دیکھ لینا، سارے بازار سجے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، سارے بازاروں نے پیسے ڈال کر ماشاءاللہ دلہن بنایا ہوا ہے پورے شہر کو، پورے بازاروں کو، مارکیٹوں کو، منڈیوں کو، مسجدوں کو۔ اذان ہوتی ہے، ہماری منڈیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں کتنی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں اذان سن کر۔ محمد الرسول اللہ تو دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی قسم لا تعلق ہو جاتے تھے اذان سننے پر۔ آپ کا تو تعلق ہی کسی اور ذات سے شروع ہو جاتا تھا اذان کے بعد۔ کوئی دکان شٹر ڈاؤن نہیں ہوتا، مسلمانوں کی دکانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں جو بند ہو جاتے ہیں اذان سن کر۔ ٹیوشن سینٹر کا مالک بھی مسلمان، استاد بھی مسلمان، بچے بھی کن کے؟ مسلمانوں کے۔ کتنے سکول ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنی یونیورسٹی ہیں، کتنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ادارے ہیں تعلیمی جہاں اذان سن کر
تعلیم کا دنیا کا ہر دھندا رک جاتا ہے اور سب اساتذہ، انتظامیہ اور طلبہ مسلمان نماز کی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں۔ بتاؤ مجھے کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ پورے ملک میں گورنمنٹ کے ادارے، گورنمنٹ کے دفاتر، کتنے دفاتر ہیں جہاں چلتے ہوئے قلم رک جاتے ہیں؟ اذان ہو گئی، کائنات کے سب سے بڑے رب نے ہمیں بلا لیا، ہمارے خالق و مالک نے، ہمارے پالنہار پروردگار نے آواز دی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ ناراض نہیں ہونا، آپ کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم میں امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو نہیں نشانہ بنا رہا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ رب العالمین کو اپنا مالک سمجھتے ہیں۔ مجھے ایک دلیل دو میں مانوں کہ یہ انہوں نے، ان کلمہ پڑھنے والوں نے اللہ کو اپنا مالک مانا ہوا ہے۔ جو مالک مانتا ہے وہ مالک کے بلانے پر، مالک کی آواز پر جاتا ہے یا اپنی مرضی چلاتا ہے؟ ہاں، مالک کی آواز ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے اور وہ کہے میں مالک کا محب ہوں، میں مالک کو مانتا ہوں، وہ میرا مالک ہے؟ قسم اللہ کی جھوٹ ہے یہ۔ کوئی اس نے مالک کی نہ عظمت کو جانا، نہ مالک کو پہچانا، نہ دل سے اس نے مالک کو مانا، جھوٹ بولتا ہے۔ میں مالک کو جانتا ہوں کہ اگر اس کو مالک کی عظمت کا پتہ ہوتا دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا۔ جس کو اپنے مالک کی عظمت کا نہیں پتا اس کو اپنے نبی کی عظمت کا کیسے پتا چل جائے گا یار؟ جو اپنے مالک کا وفادار نہیں وہ مالک کے ایک رسول کا وفادار کیسے ہو جائے گا؟ بتائیں مجھے۔ جو مالک کا وفادار نہیں، مالک سے بے وفائی کرتا ہے، وہ مالک کے بھیجے ہوئے بندے سے وفاداری کیسے کرے گا وہ؟ اور یہ ہمارا رویہ ہے۔ ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں جشن مناتے ہوئے، محبت کے عشق کے دعوے کرتے ہوئے، نعتیں، نظمیں، تقریبات، محفلیں منعقد کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے نام پر، لیکن نماز کی نہ سمجھ آئی ہے اور نہ موت تک آتی ہے، آتی نہیں سمجھ۔ دوسری دلیل سنیں، دوسری مثال سنیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آسمانوں والے رب نے اپنے نبی کو حکم دیا، یہ چھوٹی مثال ہے پہلی سے، لمبی نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں میں اور آپ ٹھنڈے دل سے، دیانتداری سے، انصاف سے سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے، کر کیا رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، سورہ نساء کی 84 نمبر آیت ہے، توجہ سے سننی ہے یہ بات، نفع بڑھا دے گا اللہ آپ کو۔ 84 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، سورہ نساء کی۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المومنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ کے رب کا حکم ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پر امن اور سلامتی کے جھنڈے لہرانے کے لیے، انسانیت کو امن اور سلامتی کی زندگی فراہم کرنے کے لیے، قاتل، امن کے دشمنوں سے، انسانیت کے دشمنوں سے، سلامتی کے دشمنوں سے، دہشت گردوں سے، اے میرے محمد قتال کرو، لڑو۔ اور اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو لڑنے کی، حرد المومنین، لڑنے کی ترغیب دو۔ اگر کوئی ترغیب دینے سے آپ کے ساتھ چلتا ہے چلے، نہیں چلتا لا تکلف الا نفسک، آپ اکیلے ہی جا کے لڑو، اکیلے ہی جا کے لڑو، حکم ہے اللہ کا محمد رسول اللہ کو۔ میرے بھائیوں، امام الانبیاء پر آیت اتری، غور کرنا، مثال دینے لگا ہوں، امام الانبیاء پر آیت اتری، پیارے پیغمبر نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کی ساری زندگی اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جہاد اور قتال کے میدانوں میں صرف کر دی، کی کہ نہیں؟ ہاں، کتنی زندگی؟
ساری زندگی اللہ کی قسم آیت اترنے کے بعد آپ آرام سے چین سے اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالے بغیر، خطرات انگیز کیے بغیر سکون سے گھر میں بیٹھ کے گزار سکتے تھے؟ حلوے کھیریں کھا سکتے تھے میری اور آپ کی طرح؟ مرغے چرگے اڑا سکتے تھے؟ کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی خطرات انگیز کرنے کی؟ ساری دنیا کو اپنا دشمن بنانے کی، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی؟ حکم تھا رب کا، اپنے نبی کو حکم تھا۔ 10 سالوں میں اللہ گواہ ہے، 10 سالوں میں 80 سے زیادہ جنگیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی۔ کتنے عرصے میں؟ 10 سالوں میں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ 27 جنگوں میں پیارے پیغمبر بذات خود شریک ہوئے، 27 میں بے نفس نفیس موجود تھے۔ آپ کا سر پھٹا، آپ کے سر پر پہنا ہوا خود ٹوٹا، آپ کے رخساروں پر خود کی کڑیاں چبھی، لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر احد کے دامن میں ایک گڑھے کے اندر گر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 صحابہ آپ کے سامنے کٹے ہوئے شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ساری زندگی خطرات میں ڈال دی۔ او میرے بھائیوں، یہ حکم صرف نبی کو نہیں تھا، قسم اللہ کی جو نبی کو حکم تھا وہ مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ قرآن میں رب نے کہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، اور پیدا کرنے والے کی قسم رب نے کہا دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو، ہر جاندار کو امن سے، سلامتی سے، عزت سے جینے کا حق ہے۔ اسلام کافروں کو بھی رب کی زمین پر امن و سلامتی سے جینے کا پورا حق دیتا ہے۔ اسلام قسم اللہ کی کافروں کو تلوار کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کو زبردستی نے مسلمان بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ امن اور سلامتی ساری دنیا میں، ساری زیرو چیزوں کو امن و سلامتی والی زندگی فراہم کرنا، یہ مشن تھا محمد الرسول اللہ کا۔ یہ حکم اللہ نے ایمان والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو سب کو دیا، ایک آیت میں نے دیا۔ بتاؤں اگر آپ یقین کریں تو 480 سے زیادہ آیتیں قرآن میں جہاد و قتال کے لیے رب نے اتاری، مسلمانوں کو جہاد و قتال کے احکام دینے کے لیے 480 سے زیادہ آیتیں قرآن کھول کر صفحے نکال کر انگلی رکھ کے اللہ کی قسم آپ کو گنوا سکتا ہوں، 480 سے زیادہ آیتیں گنوا سکتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں اگر ان 480 آیتوں کو جمع کریں نا، یہ 7 پاروں کے برابر قرآن بن جائے گا۔ کتنے پاروں کے برابر بن جائے گا؟ 30 میں سے 7 پارے صرف ان احکامات کے ہو جائیں گے قرآن کے۔ میرا سوال ہے، یکم ربیع الاول سے پوری دنیا میں نبی کی عظمت پر، شان پر، نبی کی سیرت پر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، سبز جھنڈے لگ رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، بازار مارکیٹیں سج رہے ہیں، جلسے سیرتیں محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا 5 درجن مسلمانوں میں سے، مسلمان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو۔ آپ ماشاءاللہ سیالکوٹ شہر میں رہتے ہیں جو پوری دنیا کا معروف شہر ہے۔ ایک ملک کا نام بتاؤ، ہندوؤں یہودیوں کے نہیں، مسلمانوں کے 60 ملک، ایک ملک کا نام بتاؤ جنہوں نے اللہ کی زمین پر امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر جہاد کے جھنڈے کو، علم کو بلند کیا ہو دنیا میں۔ بتاؤ ایک حکومت کا نام۔ حکومتیں سب سے آگے ہیں قیادت کرنے میں، جلوسوں کی، جھنڈیاں لگانے میں، یہ چراغاں کرنے میں، سب سے آگے۔ ان سے بڑا عاشق پیدا ہی نہیں ہوا کوئی دنیا میں۔ لیکن نبی کی سیرت کدھر ہے؟ بلکہ صورتحال یہ ہے جو نبی کے مشن پر چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ خطرہ ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔
یہودی کہیں سمجھ آتی ہے، صلیبی کہیں سمجھ آتی ہے، قسم اللہ کی ان کو خطرات ہے۔ اگر اسلام آ گیا ہمارے نظام نہیں چلیں گے، ہمارے باطل مذہب ڈھہ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میدانوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو آئے گا اس رستے پر وہ انتہا پسند دہشت گرد، ان کا تو حق بنتا ہے، ان کو تو اپنی موت نظر آتی ہے، اپنے نظام بکھرتے، اپنی حکومتیں چودراہٹیں برباد ہوتی نظر آتی ہے، جزیہ دینے والی لائنوں میں لگے ہوئے وہ خود نظر آتے ہیں اپنے آپ کو، وہ تو کہیں گے یہ دہشت گرد۔ 57 مسلمان حکومتیں بھی کہتی ہیں دہشت گرد۔ کیا قصور ہے حافظ محمد سعید کا؟ صحیح بتائیں، اللہ کو گواہ بنا کے بتائیں، کیا قصور ہے حافظ محمد سعید کا؟ کیوں کئی سالوں کی قید بند کی صحبتیں وہ برداشت کر رہے؟ کیا جرم کیا اس نے؟ وہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کا پیغام نوجوانوں کو دے کر نوجوانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، یہ جرم ہے اس کا۔ کافروں کے ہاں بھی یہ جرم ہے، 57 مسلمان حکومتوں کے ہاں بھی حافظ سعید کا یہی جرم ہے۔ یہ جرم بن گیا، نبی کی سیرت پر چلنا، نبی کی سیرت کو سنانا، اس کو اپنانا، یہ جرم بن گیا۔ اور نبی کی سیرت کا صرف تذکرہ کرنا کافروں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ نبی سے عشق اور محبت بن گیا۔ چلو آپ کہیں گے یہ 60 حکومتوں کی جن کی آپ بات کر رہے ہو یہ تو سیکولر ہوتی ہیں، یہ تو بے دین ہوتی ہیں، یہ تو بے ایمان ہوتے ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نہیں پتہ ہوتا، بے دین ہے، مان لیا، لیکن میرے بھائیوں میرا پھر سوال ہے آپ سے، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا، میں پھر سوال کر رہا ہوں آپ سے، اللہ اکبر، سن رہے ہیں بات میری؟ جماعت الدعویٰ کے مرکزی رہنما محترم شیخ قاری محمد یعقوب صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ فرمائیں گے خطاب وہ بھی۔ میں کہہ رہا ہوں حکومت بے دین صحیح، سیکولر صحیح ہیں، ان کو دین سے دور صحیح۔ دنیا میں 2.25 ارب کلمہ پڑھنے والے تو موجود ہیں نا، دیانتداری سے بتائیں، یہ 2.5 ارب کلمہ پڑھنے والے، یہ محمد الرسول اللہ کی اس مدنی سیرت جس میں آپ نے 10 سال گزارے، جس میں آپ نے 80 جنگیں لڑی، جس میں اللہ کے نبی 27 جنگوں میں بے نفس نفیس حاضر ہوئے، یہ کلمہ پڑھنے والے آج اپنے نبی کی سیرت کو کس حد تک، کتنے لوگ ہیں اپنانے والے؟ بتائیں بھئی کتنے لوگ ہیں؟ 480 آیتوں، 480 سے زیادہ آیتوں پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ نبی کی 10 سالہ سیرت کو اپنانے والے مسلمانوں میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، عاشقان، غلامان، صدقے واری، قربان جانے والوں میں کتنے لوگ ہیں؟ دکھائیں کہاں ہیں، کدھر ہیں وہ؟ شرم نہیں آتی اس پاک نبی کا نام لیتے ہوئے جس نے رب کے حکم میں ایک ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، ساری زندگی اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتے ہوئے گزار دی؟ اس نبی کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا تھا قیامت تک آنے والوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں نے اس کے اسوہ حسنہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یار شرم نہیں آتی ان کو نبی کا نام لیتے ہوئے، نبی سے اپنی نسبت کرتے ہوئے، یہ جھوٹ دجل کر کے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے حیا نہیں؟ کس نبی کا نام؟ اس نبی نے فرقہ واریت بنائی، اس نبی نے کفر کے فتوے چلائے لوگوں پر، اس نبی نے لوگوں کو پھاڑا، گروہوں میں منقسم کیا۔ وہ نبی جھوٹ بولتا تھا؟ مشرکین مکہ بھی گواہی دیتے تھے، آپ نے سنا پہلے، ما جربنا علیکا کذبا، محمد تیری زبان سے جھوٹ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ ہم نے نہیں سنا 40 سال میں جھوٹ کا ایک کلمہ بھی آپ نے بولا ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ ہے، حکمران اللہ کی قسم اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جھوٹے شیطان بھی شرما رہا ہے کہ میں تو اتنے بڑے جھوٹ نہیں بول سکا جتنے دیدہ دلیری سے دکے کی چوٹ پر اللہ کی قسم سرے عام جتنے بڑے بڑے جھوٹ یہ حکمران بول رہے ہیں، شاید شیطان بھی شرماتا ہو ان کے جھوٹوں کو سن کر۔
ان کی ڈٹائی کو دیکھ کر سیاستدان جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں تاجر جھوٹ بول رہے ہیں اپنے گاہکوں سے، اساتذہ اپنے شاگردوں سے، شاگرد اپنے اساتذہ سے، اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، ہر بندہ ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا سارا سسٹم ہی جھوٹ پر کھڑا ہے، جھوٹ کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہمارا۔ اگر جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے تھے، گزارا نہیں تھا، تو رب نے جھوٹ چھوڑنے کا کیوں حکم دیا؟ رب نے سچ بولنے کا کیوں حکم دیا؟ سچ والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا رب نے حکم کیوں دیا؟ رب نے نبی کیوں بھیجے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا؟ ان کی زندگیوں کو اسوہ حسنہ کیوں قرار دیا اگر جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں تھا؟ تیسری اور آخری مثال، میری بات ختم، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ غور کریں ہم سب کہاں کھڑے ہیں اور پوری قوم امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے آج؟ اور آج جو ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، گھیرے ہیں عالم کفر کی طرف سے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ قصور اصل ان کافروں کا نہیں ہے، سب سے پہلا بڑا قصور میرا اور آپ کا ہے، سب کا ہے، ہمارا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، نبی کی سیرت کو کھڈے لین لگانے کی وجہ سے، کافروں کے کلچروں کو، ان کے ہیئر سٹائل کو، ان کے لباس کو، ان کی معیشت کو، ان کی سیاست کو، ان کے طرز تکلم کو، ان کی ہر چیز کو ہم نے سینے سے لگایا اور نبی کی سنت کو لپیٹ کر مسجد کے اندر لائبریری کی کاغذوں کتابوں میں الماریوں میں دفن کر کے نظر بند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ نبی کی سیرت تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن یہ بیان زبان سے نیچے حلق تک نہیں جاتا۔ حلق سے نیچے اترنا تو دور کی بات ہے، قسم ہے اللہ کی حلق تک بھی نہیں جاتی نبی کی سیرت۔ حلق تک جاتی ہوتی تو ہمارے معاشرے میں نمازوں کی یہ کیفیت ہوتی، جھوٹ کا یہ حال ہوتا، جہاد کے بارے میں یہ معاملہ، یہ زندگی ہوتی ہماری، یہ معاشرہ ہوتا مسلمانوں کا، حکومتوں کا یہ کردار ہوتا۔ پھر دیکھیں آخری مثال ہے، اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرما دیا۔ پیارے پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام میں آیت نازل فرما کے رب العالمین نے سود کو حرام کر دیا۔ زندگی کی آخری ایام میں آتے اتری، آپ حجۃ الوداع میں تھے، مینا میں کھڑے تھے امام الانبیاء، آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، مومنوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو رب کہنے والوں، میرے محمد کو رسول نبی ماننے والوں، محبت کے دعوے کرنے والوں، ان کی آمد پر جشن منانے والوں، خوشیاں منانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جتنے سودی لین دین ہیں سارے کیا کر دو، چھوڑ دو، ختم کر دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو چھوڑ دو ان کو۔ اس کا مطلب ہے نہیں چھوڑتے تو بندہ ایمان والا، ہاں یار اللہ نے کہا ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، نہیں نہ چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑ رہا ہو، دیانتداری سے بتائیں وہ کتنا بڑا مومن ہوگا؟ بتائیں بھائی، جس کی جنگ ہو اپنے مالک کے خلاف، نبی محمد کے خلاف، خاتم النبیین کے خلاف، محاذ جنگ میں کھڑا ہو، کتنا بڑا مومن ہے اور کتنا بڑا محب مصطفیٰ اور کتنا بڑا عاشق رسول ہے وہ، کتنی خوشی ہے اس کو امام الانبیاء کی دنیا میں آمد پر۔ ایک ملک کا نام بتاؤ 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے، آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، مسلمان ہو آپ، نبی سے محبت کرنے والے ہو، 5 درجن مسلمان حکومتیں ہیں، ایک حکومت کا نام بتا دو مجھے جس حکومت نے نبی پر آیت اتری، آپ مینا میں کھڑے تھے، آپ نے کہا لوگوں سنو، جاہلیت کا سارا سود محمد کے قدموں کے نیچے دفن، کوئی سود نہیں آج کے بعد، سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، سارے کا سارا ختم۔
ایک ٹیڑی پیسہ نہ کسی سے لینا نہ کسی کو دینا، ختم ہو گیا۔ ایک ملک بتاؤ جس نے اپنے نبی کی سیرت پر، رب کے حکم پر چلتے ہوئے اپنے ملک سے سود کے خاتمے کا اس طرح اعلان کر کے سود کو مٹا دیا ہو؟ بتاؤ مسلمانوں میں ایک۔ یہ جشنوں میں سب سے آگے، چراغاں کرنے میں سب سے آگے، ہاں، نبی کے نام پر سیمینارز، محفلیں منعقد کرنے میں، تقریبات منعقد کرنے میں سب سے آگے، لیکن نبی کی سیرت کو اپنانے میں کدھر ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ پیارے پیغمبر نے اپنے پیٹ پر کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پتھر باندھنا گوارا کر لیا، سود پر کسی یہودی سے 1 روپیہ بھی قرضے کا لینا گوارا؟ ہاں؟ کہاں ہے اس نبی کی سیرت کو ماننے والے، اس نبی کی سیرت پر چلنے والے، اس نبی کی عظمت کو سمجھنے جاننے والے، اس نبی کے پیغام سے محبت کرنے والے؟ دکھائیں مجھے۔ دعوت کیا تھی محمد رسول اللہ کی؟ اچھا میں یہ سنا دوں، ہمارے ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا مسلمانوں کا ملک ہے، 97% آبادی مسلمانوں کی ماشاءاللہ، سارے اداروں میں مسلمان ملازمین، گورنمنٹ کے تمام اداروں میں مسلمان، کافر نہ ہونے کے برابر۔ 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے بل پاس کر دیا، سود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ کے نام پر بنا ہے، اسلام مسلمانوں میں سود چلنے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ہم فیصلہ کرتے ہیں 2 سال کے اندر اندر پورے ملک سے سارا سودی نظام سسٹم ختم کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہے وفاقی شرعی عدالت کا۔ ابھی 2 سال لمبا عرصہ ہے، تھوڑا سا غور کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا 2 سالوں تک سود ختم، آپ نے کہا آج ہی ختم، آج اللہ کا حکم آ گیا، آج ہی ختم، محمد کے قدموں کے نیچے دفن، ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا 2 سال میں ختم کر دو، ٹھیک ہے، دنیا زیادہ ہے، سسٹم بڑے بنے ہوئے ہیں، کلچ بڑا مضبوط ہے، 2 سال مانتے ہیں، 2 سال۔ ابھی تو 2 ہفتے نہیں گزرے تھے اس فیصلے کے آئے ہوئے، آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو نہ سکھ تھا، نہ ہندو تھا، نہ یہودی تھا، نہ چوڑا تھا، نہ کمیونسٹ تھا، نہ مجوسی تھا، نہ بدھ مت تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کے سپریم کورٹ کے اندر ریٹ دائر کر دی کہ ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے جو وفاقی شرعی عدالت نے کیا کہ 2 سال کے اندر اندر سودی سسٹم ختم ہونا چاہیے ملک سے، ہمیں سٹے دیا جائے، کیونکہ سود کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا۔ ان مولویوں کو کیا پتا جو سود کی حرمت کی بات کرتے ہیں، ان مولویوں نے ملک چلانا یا میں وزیر اعظم نے چلانا ہے، ملک نہیں چل سکتا، ہمیں اس کے خلاف سٹے دیا جائے۔ ہماری سپریم کورٹ کی ماشاءاللہ محترم عدلیہ نے، ججوں نے سٹے دے دیا، سٹے مل گیا۔ اور میرے بھائیوں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا، اللہ کے لیے غور کرنا ٹھنڈے دل سے۔ ہم مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہمیں محمد کی آمد پر بڑی خوشی ہے، ہم بڑے جشن عید مناتے ہیں، بڑے عشق کے محبت کا اظہار کرتے ہیں دنیا میں۔ ہمیں غیرت ہونی چاہیے اپنے نبی پر، ہماری غیرت کہاں گئی؟ ان اقوال کا، ان اعمال کا پاس کہاں گیا؟ یہ خردبین سے بھی ان اعمال اقوال کا جو ہم بولتے کرتے ہیں، ان کا اثر اللہ کی قسم دکھاؤ مجھے، خردبین لے کر اپنے ملک میں دکھا دو، اپنے گھروں میں دکھا دو، اپنی دکانوں میں، منڈیوں، مارکیٹوں میں دکھا دو، اپنی عدالتوں میں دکھا دو، اپنے ایوان بالا کے جو ہے نا مراکز میں دکھا دو، کہیں دکھا دو، اپنی شادی غمی کے موقع پر دکھا دو، کہاں ہے نبی کی سیرت؟ اللہ اکبر۔ یہ ملک چل نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ پاکستان کا دشمن تھا، رب نہیں چاہتا تھا یہ جو پاکستان بنا ہے یہ دنیا میں چلے، رب نے سود کو حرام کر دیا تاکہ اس کا پیدا ہوتے ہی بڑا غرق ہو جائے پاکستان کا اور سارے بھوکے مر جائیں۔ رب اس لیے سود کو حرام کرنا چاہتا تھا، ان کو مارنے کے لیے، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے۔ اور یہ وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ یہ ملک کے بھی اور قوم کے بھی خیر خواہ پیدا ہوئے، اس نے کہا میں اس ملک کو جو ہے نا تباہ ہونے نہیں دوں گا، تیرا فیصلہ نہیں چلے گا، تو اپنا فیصلہ عرشوں پر رکھ۔ قرآن میں مسجد میں نظر بند کروا، اس کو نہیں چلے گا یہ ملک میں، سٹے لوں گا،
نہیں چلے، میرا چلے گا، نہیں بند کریں گے، چلائیں گے۔ اچھا نہیں بند کیا، 20-22 سال گزر گئے، چل پڑا آپ کا ملک پاکستان سود ہے؟ اور میرے بھائیو اللہ کے لیے بتائیں مجھے، چل پڑا؟ مہنگائی ختم ہو گئی نا؟ ختم ہو گئی؟ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی؟ تنگ دستی بے روزگاری ختم ہو گئی؟ IMF، ورلڈ بینک، ان دنیا کے عالمی استحصالی درندوں سے پاکستان کی جان چھوٹ گئی، غلامی سے چھٹکارا اور نجات مل گئی؟ کیا چلا ملک سود کو روک، حرمت کے فیصلے کو روک کر کیا چلایا بدبختوں ملک کو تم نے؟ دوبارہ پھر فیصلہ کرنے کی توفیق دی وفاقی شرعی عدالت کو، یہ 2021 کے آخری مہینے میں، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، فیصلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا سود کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام کیا، ہم نے نہیں کیا، مسلمانوں کا ملک ہے، لا الہ کے نام پر بنا ہے، سود بند، 5 سال کی مہلت ہے، 5 سال کے اندر اندر سود ختم کر دو، سارا سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے۔ اب وزیر اعظم خود نہیں آگے بڑھا، اس نے 5 بینکوں کو حکم دیا، پاکستان کے 5 بینک تیار کیے، ان کو کہا فٹافٹ جاؤ اس فیصلے کے خلاف ریٹ دائر کر دو سپریم کورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک، UBL بینک، مسلم کمرشل بینک، 2 اور بینک، انہوں نے فٹافٹ جا کر کٹھے ہو کر ریٹ دائر کر دی، روکا جائے اس فیصلے کو، ملک نہیں چل سکتا سود کے بغیر۔ محمد الرسول اللہ نے ایک لمحے میں سود حرام کیا، ملک چلا کہ نہیں چلا؟ ہاں، صدیق اکبر کے دور میں کعبے کے رب کی قسم سود حرام رہا، ملک چلا کہ نہیں چلا؟ فاروق اعظم کے دور میں ملک چلا کہ نہیں چلا؟ ہاں، کوئی سود نہیں لیا کسی سے فاروق اعظم نے، اور اتنا زبردست چلا فاروق اعظم کے دور خلافت میں، 12,000 مربع میل کی حکومت، قسم اللہ کی، جو بچہ پیدا ہوتا تھا پیدا ہوتے ہی حکومت اس کا وظیفہ لگا دیتی تھی، ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ لگ جاتا تھا، حکومت دیتی تھی، اور یہ بغیر سود کے یہ ملک اتنا عظیم الشان چل رہا تھا۔ ایک ایک بندہ 900 اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے کعبے کے رب کی قسم اللہ کی راہ میں وقف کر رہے ہیں، کلوں کے حساب سے سونا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، چاندی کلوں کے حساب سے رب کی راہ میں خرچ کر رہے، یہ چاندی، یہ سونے، یہ اتنے ساز و سامان لوگوں کے پاس تھے، اتنا کچھ تھا، سود چلتا نہیں تھا، ملک چلا کے نہیں چلا۔ آج کیا ہے؟ سود کو روک، اس کی حرمت کے فیصلے کو کنڈم کر کے ہم نے چلایا ملک، کیا چلایا؟ جو رہتا تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور ترے ہوئے ہیں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پر، رب کے ساتھ دشمنی کر کے اس کی قوم سے، پاکستانی قوم سے اللہ کی قسم اپنے مفادات کی بھیٹ چڑھا کر لگے ہوئے ہیں یہ رب کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، یہ قوم کے ملک کے غدار لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے پوری پاکستانی قوم کا بیڑا غرق کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اور بے شرف، بے غیرت، بے حیا اپنی گندی پلید زبانوں پر نام لیتے ہیں اس پاک ہستی کا جس نے سود 1 منٹ میں ختم کر کے ساری دنیا سے نام و نشان مٹا دیا۔ نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی غیرت ہے۔ شاید اتنے بے غیرت، اتنے بڑے بے شرم آسمان نے، زمین نے، دنیا میں کوئی مخلوق نہ دیکھی ہو جتنے بڑے بے غیرت اور بے شرم یہ بن کر نبی کا نام لیتے پھرتے، نبی کی محبت، یہ نبی کے عاشق، یہ نبی کو ماننے والے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔